امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او لوگو عربی سیکھو. یہ بھی حضور کا ارشاد ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے. فرمایا او لوگو عربی سیکھو، میری زبان عربی، رحمان کی زبان عربی، جبرائیل کی زبان عربی، خدا کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، مکے کی زبان عربی، مدینے کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، میدان محشر کی زبان عربی، جنت کی بھی زبان عربی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے عزیزوں بڑے چھوٹے کوشش کیا کرو، اتنی عربی سیکھ لیا کرو، کم از کم مکے مدینے میں جا کے کھجوروں کا بھاؤ ہی کرنا آ جائے. کتنے اچھے لگتے ہیں جب مکے مدینے میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ دکاندار ہنس کے کہتا ہے مجھے نہیں آتا، مجھے پاکستان. اور پھر کہتا ہے ہاں قصور تمہارا نہیں ہے، تمہارے پہ محنت ہی ایسی ہوئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا مسلمانوں کے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہو جائے، انگریزی لباس پہنا کر، دادی کہے یہ میرا لگتا ہی نہیں، باپ کہے یہ میرا لگتا ہی نہیں، انگریز کا بچہ لگ رہا ہے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. ایسے کہتے ہیں نا ساڈا تو لگتا ہی نہیں بھائی، پکا انگریز لگتا پہ. چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کے سر پر ٹوپی ڈالنے کی، رکھنے کی، بچیوں کے سر پر دوپٹہ رکھنے کی عادت ڈالو، ورنہ خدا پاک کی قسم موجودہ دور کی طرح خمیازہ بھگتنا پڑے گا. غیر تو غیر ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے. اتنی بغیرتی گھر کے اندر چھا جائے گی، سگی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھتے شرم آئے گی. کہاں چلا گیا قرآن کریم کا ارشاد گرامی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. او لوگو جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو ایمان لائے، میں اللہ کی ذات پر جو ایمان لائے، جو میرے محبوب کو جنہوں نے اپنا نبی مانا، خبردار محلے دار کیوں نہ ہو. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں. شکریہ. پھپھی کا گھر کیوں نہ ہو، ماموں کا گھر کیوں نہ ہو، ددیال کیوں نہ ہو، ننیال کیوں نہ ہو، پوترے دوتروں کا گھر کیوں نہ ہو، غلاموں کا گھر کیوں نہ ہو، اپنے آقا کا گھر کیوں نہ ہو، مرید کا گھر کیوں نہ ہو، پیر کا گھر کیوں نہ ہو، استاد کا گھر کیوں نہ ہو، شاگرد کا گھر کیوں نہ ہو، جب تک دروازے پہ کھڑے ہو کے دروازہ نہ بجاؤ اور اندر سے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ ملے، اللہ کا قرآن تمہیں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یا اللہ یہ حد بندی رشتہ داروں کے لیے یا سب کے لیے. فرمایا باپ کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، خبردار جب اپنے گھر بھی جاؤ گے 10 مرتبہ جاؤ، یا دروازے پر کھگورا مار کے جاؤ، یا لاٹھی مارو، یا یہ انداز اپنا لو کہ باہر والوں کا ہے کہ اندر آنے کا پتہ لگ جائے، ابا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے. بہن کے سر سے دوپٹہ اترا، بہن سر پہ رکھ لے، بیوی کے گلے میں دوپٹہ نہیں، شوہر کی آواز سن کر بیوی سینہ چھپا لے، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، باپ کے کھگورے کو دیکھ کے بیٹی اپنے سینے سر پہ دوپٹہ ڈال دے تاکہ باپ کی نگاہ بچی کے حیا والے حصے پر نہ پڑے. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب حاجی نمازی باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا لباس لے کے آئے جس میں جسم نظر آنے لگ جائے، خدا پاک کی قسم ہے سمجھ لو قیامت آ گئی ہے. اللہ اکبر. کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ دین آپ اور میں نے کون سا پسند کیا ہے؟ جب عورت کا انتقال ہو جائے، بیٹی کا انتقال ہو جائے، بہو کا انتقال ہو جائے، بہن کا انتقال ہو جائے، ساس کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، بھانجی کا انتقال ہو جائے، بھتیجی کا انتقال ہو جائے، فرمایا 4 کپڑوں میں کفن پہنا، 5واں کپڑا سر پر ڈال کے بال چھپا دے. الہ العالمین اس قبر کے اندر جا رہی ہے جو روشنی کا انتظام نہیں، اس قبر میں جا رہی ہے جو انسان کے ہونے کا کہیں نام و نشان نہیں. تو ہوگا تیری ذات ہوگی. فرماؤ لوگو تم ننگا سر برداشت کرتے ہو، تمہارا اللہ اتنا غیرت والا قبر کے اندر بھی عورت کا سر ننگا برداشت نہیں کرتا ہے.
مائیں پہلے کپڑا خریدنے کے لیے جایا کرتی تھی، درزی کپڑے والے کہا کرتے تھے 5 سال کی بچی کا 2 گز میں کپڑا بن جائے گا، مائیں کہا کرتی تھی 2.5 گز دے، شلوار قمیض 2 گز میں بنے گی، آدھے گز میں دوپٹہ بنے گا۔ غیرت والا گھرانہ ہے، ہمارے گھر والوں کے آنکھوں کے اندر اتنی غیرت ہے، وہ اپنی بچی کو ننگا سر دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج میرے عزیزو، آج حالات ایسے پیدا ہو گئے، گھروں میں بازاروں میں کوئی تمہیں سر ڈھکی نظر نہیں آتی، ساری ننگے سر نظر آتی ہیں، پھر بھی کہتے ہو آج ہمارے پر کرونا وائرس خدا کا عذاب کیوں آیا ہے؟ سر پر دوپٹہ کوئی نہیں، باورچی خانے میں دیکھ لو سر پر دوپٹہ کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، عورتوں کی بات نہیں کرتا، علماء اکرام بیٹھے ہیں، قاری الیار صاحب سے کہنا پردے پر اس جمعے کے دن گفتگو کریں، پھر وہ آپ کو پردے کے بارے میں بتلائیں گے۔ باورچی خانہ تو دور کی بات ہے، کچن دور کی بات ہے، بیڈ روم دور کی بات ہے، بازار تو علیحدہ ہی رہ گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، عورتیں تو عورتیں ہیں، فرمایا مسلمان جس نے کلمہ پڑھا مرد ہو، اسے مسجد میں ننگا سر تو کیا باتھ روم میں بھی ننگا سر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین، اتنا حیا والا دین۔ حاتم طائی کی بیٹی حضرت فسانہ جب قید ہو کر نبی کے دربار کے اندر آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا حاتم طائی کی بیٹی سخی باپ کی بیٹی ہے، میں تو کلمہ پڑھ، بیٹی سمجھ کر میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ کہا آپ کا مطلب میں سمجھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں فاطمہ کے گھر میں رکھوں گا، اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا فاطمہ تجھے بہن کہے گی، تو فاطمہ کو بہن کہنا۔ جس طرح ہر نماز کے بعد میں بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرنے آتا ہوں، ہر نماز کے بعد محمد حاتم طائی کی بیٹی سے ملاقات کرنے آئے گا، میں اپنے گھر کی پکی کھلاؤں گا، اپنے گھر کی لسی دودھ پلاؤں گا۔ کہنے لگی مجھے تیری کوئی بات نہیں ماننی، مجھے اپنے باپ کے گھر جانا ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون اس بچی کی عزت کا چوکیدار بن کر بحفاظت ان کے گھر میں چھوڑ کے آئے گا؟ کچھ صحابہ اکرام نے ذمہ داری قبول کر لی۔ جب صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچی کو روانہ کرنے لگے، آپ نے فرمایا او میرے یارو ذرا قریب آ کر میری بات سنو۔ صحابہ اکرام قریب آ گئے، فرمایا اس انداز سے اس بچی کا پیرا دیتے ہوئے جانا، دنیا تمہیں دیکھے تمہیں آنکھوں والا نہ کہے، تمہیں اندھا کہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر بے خیالی سے تمہاری نگاہ اس بچی کے پیر کے جوتے پہ پڑ گئی تو قیامت کی صبح تک ختم نبوت والی پگڑی پہ میں محمد کی دھبا آ جائے گا۔ خضر والو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اپنے گھر کے اندر اپنی محفوظ کوئی نہیں، بیوہ بہن کی بچیاں سگے بھائی کے گھر کے اندر محفوظ کوئی نہیں۔ خدا کے واسطے اللہ سے زندگی مانگو، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، اپنی بچیوں کو کسی آرے لگا کے چلے جانا، اللہ اکبر بالغ ہو جائے رشتہ آ جائے غنیمت جان کے بیٹیوں کا رشتہ کر دینا، ورنہ خدا پاک کی قسم مرنے کی دیر ہے، جب تک کپڑے نہیں اتروا لیتے سگے خاندان والے بھی روٹی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ دیکھا ہم نے لوگ کہتے ہیں کرونا وائرس کیوں آیا؟ جس ملک کے اندر کرونا وائرس آیا اس ملک کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہو جائے کہ 2 روٹیوں کے پیچھے عزت دار کی عزت اچھلنے لگ جائے اور کپڑے اترنے لگ جائے۔ یقین جانو 5 کلو کے آٹے کی تھیلی کے پیچھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس ملک والوں پہ کرونا وائرس نہ آئے تو اور کیا آئے؟ کھیتوں میں عزت محفوظ کوئی نہیں، بد کمرے میں عزت محفوظ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھابی کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا، فرمایا دیور کی آنکھ میں شرارت ہوا کرتی ہے، بدماش فرمایا خبردار خبردار تو اپنے بھائی کے اپنے شوہر کے بھائی کے سامنے نہ جائیو، جب بھی اس کے سامنے جانا